بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. تو آمین بالجہر نماز میں اگرچہ یہ فقہی طور پر اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ آہستہ زبان سے آمین کہنے کے قائل ہیں، اور امام مالک علیہ الرحمہ کا بھی اسی طرح اختلاف ہے. میں آج کے اس مختصر سے خطبے میں اس مسئلے کو اس ہستی، اس امام سے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جس ہستی کا اور جس امام اعظم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس پر ہم اسلام لائے ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور آخری امت کے ہم کہلانے والے ہیں. سب سے پہلے بخاری شریف سے میں آغاز کروں گا، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میں آمین کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 3 باب قائم کیے ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. جیسے عام میں سادہ زبان میں کہتا ہوں، کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس کی ہیڈنگ سرخیاں بناتے ہیں. سرخیاں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلو ذرا اجاگر ہو جائے، ہائی لائٹ اس کو کر دیا جائے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا فقاہت و فقہ کے اعتبار سے ابواب بندی ان کا کمال ہے کہ وہ حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے اس کو فقہی زبان میں باب کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. تو پہلا انہوں نے باب نمبر 501 ہے جہری امامی کی تعمینی. امام کا بلند آواز سے، جہر ہوتا ہے بلند آواز سے آمین کہنا. تو اس کے تحت وہ ایک قول لائے ہیں، وقال عطاء، یہ محدث ہیں، آمین دعا. امام عطا کہتے ہیں کہ آمین یہ ایک دعا ہے. امن ابن الزبیر، ابن زبیر نے، عبداللہ بن زبیر حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت اسماء کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے. انہوں نے آمین کہی عبداللہ بن زبیر نے، ومن وراءہ، اور جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. حتی، یہاں تک کہ ان للمسجد للجۃ، مسجد میں ایک گونج پیدا ہو گئی. اب بتائیں، گونج بلند آواز آمین سے ہوتی ہے یا منہ میں کہنے سے گونج پیدا ہوتی ہے؟ وَكَانَ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ینادی امامہ، جب نماز کھڑی ہوتی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
وہ آواز دے کے کہتے تھے لا تفتنی بی آمین، میری آمین کو ضائع نہ کر دینا۔ میں پیچھے کھڑا ہوں، بڑا ضالین کہنا ہے اور آمین کہنے کا موقع دینا ہے، میری کہیں آمین کو فوت نہ کر دینا۔ امام بخاری اس قول کو لا رہے ہیں۔ کون کہتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، جو ان کے یہ آگے امام ہوتا تو اس کو کہتے لا تفتنی بی آمین، میری آمین کو کہیں فوت نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا، آمین میری کہیں رہ نہ جائے۔ وقال نافع کہتے ہیں کان ابن عمر، عبداللہ بن عمر جو تھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، لا یدعوہ، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آمین کو وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ وَيَهُدُّهُمْ، اور لوگوں کو اکساتے تھے کہ آمین کہا کرو۔ کون؟ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر۔ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا، یعنی یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نافع کہ میں نے حدیث سنی ہے، خبر سنی ہے، بات اس بارے میں سنی ہے۔ یہ تو ہو گیا عبداللہ بن زبیر کا بلند آواز سے آمین کہنا اور لوگوں کا پیچھے آمین کہنا، مسجد میں گونج پیدا ہونا، حضرت ابو ہریرہ کا امام سے آمین کے ضائع نہ کر دینے کا کہنا، اور پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے۔ اب میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ اس باب کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں، اختصار کے ساتھ جو کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ام الامام قال اذا ام الامام امن الامام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے فَأَمِّنُوا، کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم بھی آمین کہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، موافقت کر گئی، یعنی جب امام آمین کہتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور پھر جو مقتدی پیچھے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، دونوں ایک لائن میں اکٹھی ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیں، آمین ایک کہنے سے اور اس پر پہرا دینے سے جس کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کو اور کیا چاہیے۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، آپ بھی آمین کہتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 1 ہوگی بخاری شریف کی، اور باب نمبر آگے دوسرا شروع ہو گیا۔ یہ باب تھا کہ ایمان کا بلند آواز سے آمین کہنا، اللہ کے نبی سے آمین کہنے کی بات ثابت ہو گئی، اور آپ نے حکم بھی دے دیا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب دوسرا امام بخاری نے باب باندھا ہے فضل التآمین، آمین کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو پیچھے حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری سے میں سنا رہا ہوں، یہ مسلم میں بھی حدیث، اور یہ اب جو حدیث میں شروع کرنے لگا کہ یہ حدیث بخاری سے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یعنی یہ صرف بخاری میں نہیں، حدیث کی اور کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔
اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قال احدكم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی بھی ایک آمین کہتا ہے تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تم زمین پر آمین کہتے ہو، آسمانوں پر رب کے ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ فوافقت احداہما الاخری، دونوں ایک دوسرے سے موافقت کی کوشش کرتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو گویا کہ آسمان والے چاہتے ہیں کہ ہم زمین والوں کے آمین کے ساتھ آمین کہیں، اور زمین والے چاہتے ہیں کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ جب آمین مل جائے نا تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک اور باب باندھا۔ پہلا باب باندھا تھا ایمان کا بلند آواز سے آمین کہنا، دوسرا باب باندھا آمین کی فضیلت، اس کی فضیلت کتنی ہے، اور تیسرا باب باندھا جہر المامومی بالتعمیم، جو پیچھے مقتدی ہے نا وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہے۔ امام بخاری نے فقہی اعتبار سے اس مسئلے کو اجاگر کیا کہ کئی لوگ اس حدیث کا مطلب یہ نہ لے لیں کہ امام ہی آمین اونچی کہے گا، پچھلے آمین اونچی نہیں کہیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا فقہی اعتبار سے باب باندھ کر، چیپٹر بنا کر، اس کا ایک عنوان بنا کر امام بخاری نے ان کی اس جو ہے نا وہ سوچ کا رد کیا ہے۔ امام کے مقتدی کے لیے الگ ہے، اور یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث بھی مسلم میں بھی ہے، گویا کہ جتنی میں نے بخاری سے حدیثیں پڑھی ہیں وہ ساری مسلم شریف میں بھی موجود ہیں۔ اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قال الامام، آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ لفظ امام کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم پیچھے آمین کہا کرو، تم پیچھے آمین کہا کرو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے موافقت کر گیا، مل گیا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف سے آمین کے حوالے سے 4-5 حدیثیں اور صحابہ کے اقوال امام بخاری علیہ رحمہ کی فقہی مباحث ابواب کی صورت میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ، اب آتے ہیں کچھ چند دیگر احادیث کی طرف۔ اب میں ابو داؤد شریف سے 1-2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سلسلہ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف، اور راوی ہیں حضرت وائل بن حجر۔ یاد آ گیا نا وائل بن حجر کے بارے میں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کے عمر کے آخری سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اسپیشلی آئے تھے، رہے تھے، نماز سیکھی تھی۔ اب وہ بیان کر رہے ہیں، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ والضالین قال آمین، اللہ کے نبی جب والضالین آمین کی تلاوت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، قال آپ فرماتے تھے آمین، رفع بها صوتہ، اللہ کے نبی اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ رفع میں اٹھانا، نکالنا، بلند کرنا۔ اللہ کے نبی آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کیا کرتے تھے؟ بلند کرتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف، جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر
390 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ اب میں ابو داؤد سے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ کہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو کیا کہو؟ آمین کہو۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی حدیث جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اسی کا حصہ اس میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ابو داؤد سے یہ بھی حدیث جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 391 جلد نمبر 1 ابو داؤد شریف کی وہاں حدیث موجود ہے۔ اب میں تیسری حدیث پڑھتا ہوں۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے، فرق ہے پہلے والضالین جب امام کہے تو تم آمین کہو، یہاں ہے جب امام آمین کہے تو پھر تم آمین کہو۔ فإنه من وافق، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہ سیم حدیث بخاری شریف والی ہے اور ساتھ راوی نے ذکر کیا قال ابن شہاب قال رسول یقول آمین، اللہ کے نبی خود آمین کہتے تھے۔ آپ کے تو گناہ بھی نہیں تھے تو آپ فرشتوں کی آمین سے اپنی آمین کو ملاتے تھے۔ ہم تو رات دن گناہوں میں اور ہم کہیں نہیں آمینی کہنی اچھی، یہ بھابیاں کا کام ہے، ہم نے آمینی کہنی کیونکہ یہ تو وہابی بن جائیں گے، نعوذ باللہ، تو وہابی بھی بن جائیں گے۔ تو وہاب تو اللہ کا نام ہے، عبد الوہاب، وہاب کا بڑا وہاب میں بہت زیادہ عطا کرنے والا، تو ہم اس بہت زیادہ عطا کرنے کو ماننے والا کون ہوتا ہے؟ وہاب کو ماننے والا جو بہت عطا کرتا ہے اس کو ماننے والا کون ہوتا ہے؟ وہابی۔ گوجرے میں رہنے والا کو گوجری، کسی کو ماننے والا کیا ہے؟ سور وردی کو ماننے والا سور وردی۔ تو جو وہاب کو مانتا ہے وہابی کہتے ہیں نہیں وہابی گالی ہے، گالی ہے نا آپ بھی اونچی کی تو وہابی کہتے ہیں وہابی، آپ نہیں آپ بھی اونچی کہتے ہیں، آپ انہوں نے مسجد سے نہیں جانا۔ نعوذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم صرف یہ بات، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہی کرو، جو نبی نے کیا وہی کرو، اس کے سوا تیسرے کے پیچھے نہ چلو۔ بھی ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں چھوڑو ساروں کو۔ اگر میں کہوں گا کہ میرا ایک بڑا ہے تو دوسرا کہے گا میرا بھی بڑا ہے، اختلاف تو ہو گیا، وہ اپنے بڑے کے پیچھے گروہ بندی تو ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کو چھوڑو، ہم اپنے بڑوں کو چھوڑتے ہیں، بڑوں کے بڑے کے پیچھے لگتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تم بھی چھوڑو، اکٹھے اللہ کی رسی کو پکڑ لے، محمد رسول اللہ کے قدم کو پکڑ لے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، پھر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ عورتیں کہتی ہیں اے باپی نے اے باپی نے۔ وہ بابا جی سمسام وہ سنایا کرتے تھے نا کہ دو عورتیں جو ہے نا وہ گالیاں نکال رہی تھیں، ایک گندی گالیاں نکال رہی تھیں، تو ایک نے پھر گالی میں جواب دیا نہیں تیرے منہ سے وہابی تھا، یعنی وہ وہابی کو گالی کہتے تھے کہ یہ گالی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر۔ بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، تو میرے پیارے بھائیوں میں صرف سارے خطبے میرے 6-7 خطبے نماز پہ ہو گئے ہیں، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے سارے موضوعات کو چھوڑ دیا کہ ہماری نماز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہو جائے۔ ابتدا یہ ہے ہماری نماز تو پیارے نبی کی نماز کی کاپی ہو جائے، اور تو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ میں نے سیرت بھی بیان کی ہے، حقوق العباد بھی بیان کیے، سب جہاد بھی بیان کیا، سیاست بھی بیان کی،
سب کچھ کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں میں یہ نماز ہی ہماری اگر نبی والی نماز نہیں ہے، وضو ہی ہمارا صحیح نہیں ہے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیں چھوڑیں ضدوں کو، چھوڑیں ضدوں کو، چھوڑیں وہابی سنی کے جھگڑوں کو، ہاں ہم دامن پکڑ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات ہوتی ہے ہم تو فراغ سینے سے کہتے ہیں، کوئی ایک بچہ ہمیں حدیث دکھا دو نبی کا فرمان کہ یہ کام کرتے ہو، کل سادہ کرتے ہو، فلان کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، نہیں کرتے۔ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کرتے کہ حوض کوثر پہ میرے نبی کے ہاتھ سے جام لینے جائیں گے نا، میرے نبی نے کہہ دیا در، تو نے تو میرا چھوڑا ہوا دین چھوڑ کے اوروں کا دین اپنا لیا تھا، تو نے تو اپنی طرف سے ثواب نیکی کے پیمانے بنا لیے تھے، میں کہاں یہ بتا کے آیا تھا، ہم تو اس سے ڈرتے ہوئے یہ نہیں کرتے۔ خرچہ بھی کر سکتے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن وہاں کرتے ہیں جیسا جہاں محمد الرسول اللہ نے دیا۔ اللہ اکبر، میرے ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ ہمیں دکھا دو کہ نبی نے یہ کیا ہے، تو ہم سینے سے بھی لگائیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے، ساری زندگی کہیں گے تم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، نبی کی حدیث دکھا دی ہے۔ دیکھو میں آپ کے سامنے کتنی حدیثیں بیان کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے حدیثیں بیان کرتے کرتے، میرا موضوع درمیان میں رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسند اسحاق بن راہویہ سے میں آپ کو ایک اور، خواتین میری پیارے بہنیں ذرا توجہ سے یہ حدیث سنیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ سیدہ ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے، وہ روایت کرتی ہیں، آپ بھی آگے دین پہنچایا کریں۔ صحابیات مسجد میں آتی تھیں اور وہ نبی سے حدیثیں سنتی تھی، اسی طرح خطبے سنتی تھی اور جا کے پھر آگے بیان کرتی تھی۔ آج ان کی بیان کردہ حدیثیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، دین کو آگے پہنچائیں، اور ان کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ بندہ پڑھوں گا وہ مندہ ہی نہیں کہ میں آگا میں اتنے کرنا ہے، وہ سمجھائی گا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں میری بیوی نے کیا، میری بیوی بڑی بڑی لکھی ہے۔ یہ بندے بیچارے بیویوں کی بڑی مانتے ہیں، تو بیویاں اگر سیدھی ہو جائیں، یقین کریں عورتیں سیدھی ہو جائیں، بندوں کو منٹوں میں دین والا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ کی سیرت پڑھیں، شادی سے انکار تھا، ایک شرط رکھی تھی اسلام کی، ابو طلحہ مجبور ہو گئے تھے مسلمان ہونے پہ، آئیں آج اسلام کا کام کریں، نہ ہمارے بڑے ادھر رہے نہ ہم نے رہنا ہے، چلے جانا ہے، رہ جانی ہے، ہماری نیکیاں رہ جانی ہیں بس۔ ہاں وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ کون بیان کرتی ہیں؟ صحابیہ۔ ام حسین، حسین کی ماں، یہ اور حسین ہے، جو حسین علیہ السلام نہیں ہے، یہ اور حسین ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، جب آپ نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو آپ نے آمین کہا، اور آمین کی وہ آواز میں نے خود پیچھے سنی۔ صحابہ کتنے ہوتے تھے ہماری طرح، وہ تھوڑے نہیں ہوتے تھے، مسجد بھری ہوتی تھی، پہلے صحابہ کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی تھی، سب سے آخر میں عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی آمین مصلی پہ ہوئی، سارے صحابہ نے بھی سنی ہوگی، پیچھے بچوں نے بھی سنی ہوگی، اور یہ عورتوں کی صف میں پیچھے ام حسین کھڑی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے آپ کی آمین سنی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نا 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 یہ آمین اچھی گئی نا، اے واہ گیا کام، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو وہابی تھا، سنی تھا، بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اللہ یہ قبر میں نہیں پوچھے گا، اللہ یہ پوچھے گا تو نے محمد الرسول اللہ کو آخری رسول مان کے اس کی بات پر عمل کیا تھا یا کسی اور امام کو مقدم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عطا بن ابی رباح بہت بڑے محدث ہیں، محدث نہیں تابعی ہیں، تابعی محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں۔ تابعی نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
عطا بن ابی رباح کہتے فرماتے ہیں میں نے 200 صحابہ کے پیچھے میں نے 200 صحابہ کو دیکھا بیت اللہ کے اندر. وہ کہتے ہیں عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے 200 صحابہ کو دیکھا ہے. 200 صحابہ کو وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے اور جب امام والضالین کہتا تھا تو سب پیچھے آمین کہتے تھے. حدیث حوالہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنن کبریٰ للبیہقی حدیث کی ایک کتاب اور کتاب الثقات لابن حبان. اللہ حدیث کی 2 کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تھے نا تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے. یہ اور وجہ ابن خزیمہ میں بھی ہے اور ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور پھر نسائی شریف میں آتا ہوں. صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے نسائی شریف سے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں بھی حدیثیں آپ کہیں گے ابو ہریرہ جس نے رہنا اللہ کے نبی کے پاس ہے تو حدیثیں اسی نے یاد کرنی ہے. اس کو فکر تھی کہ میرے سینے سے حدیثیں نکل کیوں جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. ہمارے جیسا ہوتا اللہ کے نبی کوئی کنار ہوتا ہمارا لب جائے نا تو پھر یہ مانگنا سی. اللہ کے نبی کوئی 4 کو 5 دیتا نا کوئی مجھے لب جائے نا بس گزارا ٹھیک ہے. شاہ انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی کبھی کبھی میں آپ کی حدیثیں جب سنتا ہوں نا کبھی کبھی وہم سا ہو جاتا ہے پتہ نہیں ایسے فرمایا تھا کہ ایسے فرمایا تھا. دعا کرتے جو سن لوں کبھی نہ بھولے. کیا مانگا؟ حافظہ مانگا نبی کی بات ذہن میں سینے میں بیٹھ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ چادر بچھائی. اللہ کے نبی نے پڑھ کر دم کیا اور چادر کو ایسے اکٹھا کیا جیسے گھڑی اکٹھی کی جاتی ہے. ابو ہریرہ کے سینے سے لگا دی. کہا جا. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر وہ دن تھا نبی کی باتیں سنتا گیا سینے میں محفوظ ہوتی گئی کبھی بھولی نہیں تھی. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے پوچھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. کہا اچھا جو روزے کی نہیں. پھر آئے دوسرے دن کہا کھانے کے لیے کہا کچھ بھی نہیں. کئی دن گزر گئے پھر آئے کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے. کہا چند کھجوریں آئی ہیں آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں. کہا اچھا لاؤ تو کھاتے ہیں. پکڑی عائشہ سے میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی اور ساری کھجوریں کھا گئے. بعد میں خیال آیا کہ عائشہ نے پتہ نہیں کھائی ہے یا نہیں کھائی. پوچھے عائشہ تم نے کھائی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ نے کھا لی میں نے کھا لی. آج ورگی روٹی ہوتی نہیں کہتی دسو نکے کھا کے تے سارا ٹپا پہلا آپ کھاندی پھر کہندی کہ 2 کھائیاں سی میں بسا کھاتی ہیں میرا بھی پورا ہوا. ٹھیک ہے وہ کیسی عائشہ کہا اللہ کے نبی آپ نے جو کھا لی وہ میں نے کھائی. آپ نے کھا لی میں نے کھا لی. سبحان اللہ اتنی محبت ہے. دل میں افسوس ہوا اللہ کے نبی کو کہ عائشہ نے ایسے ہی صبر کر لیا بھوکی تو یہ بھی میری طرح کرے گا. کہا عائشہ پھر ماں کیا مانگتی ہے؟ ہمارے جیسے ہوتی ہے وہ کیا مانگتی کہ 2-4 کوئی سیٹ لے دیں سونے دے سیٹ ہے کوئی کپڑے دے سیٹ ہے کوئی بوٹیاں والے سیٹ ہے کوئی کڑھائی والے سیٹ ہے کوئی بھانڈے لے دے کوئی فلانے ڈنر سیٹ نہیں کر رہے تھے وہ لے دے. اللہ میرے نبی کی میری ماں میری نبی کی زوجہ میری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے نبی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے نبی ایک ہی سوال ہے جنت میں آپ کی رفاقت ہو جائے جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں یہ بس مانگا. اور یہ مانگا کریں اللہ سے یہ آخر مانگا کریں یہ میری بہنیں یہ مانگا کریں میرے بھائیوں بزرگوں یہ اللہ سے مانگا کریں. یہ دنیا پتہ نہیں کب سانس رک جانی ہے کب سانس رک جائے گی. باتیں 2-3 دن رہ جائیں گی ہفتہ کوئی باتیں بھی نہیں کرتا کسی ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس کیونکہ موبائل ہے موبائل کی باتیں نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. تو یہ ہے اصل چیز یہ ہے. امام نسائی وہ بھی حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
آپ نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو آمین کہو. وہی حدیث مسلم بخاری والی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمین، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، امام بھی آمین کہتے ہیں. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی سارے گناہ. ہاں جی ایک حدیث بخاری شریف سے اور سنیں. عن نعیم المجمر کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے پیچھے. اذا بلغ غیر المغضوب علیہم، جب یہاں پہنچے نا غیر المغضوب علیہم ولا فقال آمین فقال الناس آمین، پیچھے لوگوں نے بھی آمین کہا، ابو ہریرہ نے بھی آمین. اچھا ابن ماجہ سے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں. ابن ماجہ صحیح جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے. حضرت ابو ہریرہ جو اس کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کا بعد کوئی زمانہ گزر گیا تو لوگوں نے جیسے آج کل شرم ہو دیا، شرم میں نے سنگ لگ دی کہ اذان پڑھ دے بھی مجھے تو شرم آتی ہے. جو اذان پڑھتے ہیں وہ بے شرمی ہے سارے. آمین کہنے سے بھی ان کو شرم آتی ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا قالا ترک الناس التامین، لوگوں نے آمین کو ترک کرنا شروع کر دیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمعوا اہل الصف الاول. اللہ کہتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ پہلی صف والے سنتے تھے. وَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، مسجد گونج جاتا. آمین سے کیا ہوتا تھا؟ مسجد گونج جاتا تھا. مسجد گونجنے جائیں گے. ہاں جہاں فتنے کا ڈر ہے، لڑائی کا ڈر ہے، وہاں نہیں میں کہتا کہ لوگ دوسروں جہاں اختلاف، ہم کو مسئلہ سمجھائیں، انفرادی مسئلہ سمجھائیں. فتنہ نہیں، فتنے کا دور ہے، فتنے سے بچنا ہے. سنتوں کو زندہ کرنا ہے فتنے سے بچتے ہوئے. اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے بڑی پیاری حدیث نمبر 375 ہے، صفحہ نمبر 375 ہے ابن ماجہ کا اور جلد نمبر 1 ہے. اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے نہ سے علی کی باری بھی آ گئی. جو کہتے ہیں کہ علی کا نام نہیں لیتے، یہ بھی الزام آتے ہیں علی کا. ہم تو علی کی روایتیں بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اسی کی مان لو، ان کا اور نہیں کسی کی مان لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال ولا الضالین قال آمین. جب آپ ولا الضالین کہتے تھے تو آپ آمین کہتے تھے. علی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آپ کی آمین سنی ہے. ایک اور حدیث بیان کروں گا، آخری حدیث ہے اماں جی عائشہ سے. نام لیا اماں جی عائشہ کا، ان کی ایک حدیث بھی ہو جائے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ سنیں بڑی پیاری حدیث ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ ما حسدتکم اليہود علی شیء، یہودی اتنا حسد تم پر کسی وجہ سے نہیں، جتنا حسد ہو تم پر دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. یہودی ہمیشہ جلتے سڑتے حسد کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کیوں آیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا. ان کو یہ حسد ہے. آج اسرائیل کے یہودی سارے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. حسد ہے. کہتے ہیں کہ اتنا حسد وہ ان کو تم سے کسی چیز پر بھی نہیں ہے، پیغمبر پر بھی اتنا حسد نہیں ہے جتنا دو چیزوں کی وجہ سے حسد ہے. کہتے ہیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ السلام والتامین، جب تم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو نا السلام علیکم، یہودی جب سنتا ہے بڑا چڑھتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کا پیغام کیوں دیتے ہیں. اور جب تم آمین کہتے ہو جتنا یہودی حسد کرتے ہیں جلتے ہیں وہ تمہاری کسی اور آدمی پر نہیں جلتے. یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ اماں جی عائشہ. اور حدیث کا ہے سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سنتوں کو اپنانے کی،
سنتوں کو اہمیت دینے کی، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازیں پیارے نبی کی نماز کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دوسروں کا ڈر، طعنے، خوف، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والا بنا دے، ہمیں کسی کا ڈر نہ ہو، ہم سنتوں کو سینے سے لگاتے جائیں، جنتوں کے راستے بناتے جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔